بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البراق وظائف ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ جو نقش آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ نقش تسخیر خلائق کے لیے، شہرت پانے کے لیے، عزت پانے کے لیے سب سے زیادہ مجرب ہے، اور کئی مرتبہ کا یہ آزمودہ عمل ہے، آزمودہ تعویذ ہے۔ اس نقش کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے اور آپ نے کس دن لکھنا ہے اور اس کی پڑھائی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، تاکہ سارا عمل آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ پیارے دوستو، یہ سورہ اخلاص کا نقش ہے۔ اب اس نقش کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس نقش میں اثر رکھنے والی ذات کون ہے۔ اس نقش میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی آیت کا، ایک ایسی صورت کا نقش ہے جس میں سراپے توحید ہے۔ اب اس نقش سے آپ کسی بھی جگہ پر اپنی عزت بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اتنی مقبولیت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اتنی شہرت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر جگہ پہ لوگ آپ کی بات مانیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ کوئی بھی بندہ آپ کی غیبت کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کی تعریف بھی کرے گا۔ مطلب کہ اس نقش مبارک کی برکت سے، اور جو اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس نقش کو کب اور کس چیز سے لکھنا ہے؟ اس نقش کو آپ جمعے کے دن ہی لکھیں گے، کسی اور دن آپ اس کو نہیں لکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس نقش کو لکھتے وقت آپ نے علیحدہ کمرے میں بیٹھنا ہے، جہاں پر نہ کوئی جاندار کی تصویر ہو، اور جب تک آپ نقش اور اس کا عمل مکمل نہ کر لیں، اس وقت تک کمرے میں کوئی بھی بندہ داخل نہ ہو۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی توجہ اللہ تعالی کی طرف سے ہو، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ اب اس نقش کو آپ نے لکھنا کیسے ہے، پہلے اس طریقے کو سمجھ لیں۔ جو اس نقش کا پہلا خانہ ہے وہ یہ ہے، اس کا دوسرا خانہ یہ ہے، اس کا تیسرا خانہ یہ ہے، چوتھا خانہ یہ ہے، پانچواں خانہ یہ ہے، چھٹا خانہ یہ ہے، ساتواں خانہ یہ ہے، آٹھواں خانہ یہ ہے، اور سب سے آخر میں نواں خانہ یہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو کس چیز سے لکھنا ہے؟ سب سے بہتر ہے کہ آپ پنسار سٹور سے 10 یا 20 یا 50 روپے کا زعفران لے کے آئیں، اور ایک بوتل عرق گلاب لے کے آئیں۔ تھوڑا سا عرق گلاب لے کر اس میں زعفران آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جب زعفران اچھی طرح عرق گلاب میں گل جائے تو اس کے بعد آپ کسی بھی قلم سے اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ بہنیں، وہ بھائی جن کے مطلب جانا بازار میں ممکن نہیں ہے، یا پھر ایسی کنٹریز میں ہے جہاں پر زعفران عرق گلاب ملنا ناممکن ہے یا مشکل ہے، وہ اس کو کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس پر پڑھائی کرنی ہے، اپنی جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے۔ آپ کا مقصد کیا ہوگا کہ بھائی
تمام مخلوقات جو ہے وہ میرے تابع ہو جائے، سب میری عزت کریں، ہر جگہ پہ مجھے مقبولیت ملے، ہر جگہ پہ میری شہرت ہو۔ تو آپ نے یہ مقصد ذہن میں رکھے 1002 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہوگا۔ اب لازماً بات ہے کہ کچھ بھائی بہنیں ایسی ہوں گی کہ وہ اتنی تعداد میں سورہ اخلاص ایک نشست میں نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ نے دن بھر میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں 7 نشستوں میں آپ نے سورہ اخلاص 102 بار پڑھنا ہے۔ جتنی بھی تعداد میں آپ پڑھیں، پڑھ کر اس پر دم کریں، تاکہ 1002 بار جتنی بار بھی آپ نے پڑھائی کی ہو اس نقش پر آپ دم کرتے رہیں۔ اب اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر لیں، اس پر کسی بھی پنسا سٹور سے جو آپ کو آسانی سے مل جائے گا، یا پھر جنرل سٹور سے آپ موم بتی منگوائے یا پھر موم منگوائے، اور اس تعویذ کو اس موم میں اچھی طریقے سے پیک کر کے تاکہ کوئی بھی حصہ اس کا دکھائی نہ دے۔ اب اس کو شاپر میں بند کر کے آپ اس کو ہرے رنگ کے کپڑے میں پیک کر دیں۔ اب اس تعویذ کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فجر کی نماز کے بعد 71 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اگر آپ 71 بار نہیں پڑھ سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے، حالانکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو آپ نے 41 بار سورہ اخلاص روزانہ پڑھنا ہے۔ اب پیارے دوستو، آپ کچھ دن میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ سے بغض عناد رکھتے تھے، وہ لوگ جو کہیں بھی موقع ضائع نہ کرتے آپ کی غیبت کرنے پر، آپ پر بہتان باندھنے کی، وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بس آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور آپ نے جو محنت کی ہے انشاءاللہ اس کا ثمرہ پھر میرے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا دے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک بھی ضرور کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں، اور ہمیں بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔